عمل چھوٹا سا ہے، عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ حفاظت کا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ کے علاوہ کوئی نہ کھائے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، جاگتے رہیں گے، توجہ سے سنیں گے۔ ایسی قوتیں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نہ کھائیں، جنات ہیں۔ لیکن اسلام کا نظام ایسا ہے جس میں سخاوت ہے، جس میں سخاوت ہے۔ اسلام کے نظام میں سخاوت میں کیا کیا؟ سخاوت میں یہ کیا کہ چونکہ اسلام کا نظام سخاوت کا ہے، اب اس نے کیا کیا؟ یہاں دروازہ بند کر دیا، کوئی نہیں کھا سکتا، کوئی انسان آئے اس کے ساتھ کھا لے، جنات نہیں کھا سکتے۔ اس نے بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھا۔ اب سخاوت کا نظام یہ کہتے ہیں کہ ان کے لیے حصہ کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہڈیوں میں ان کا حصہ رکھو ایک، اور چھوٹے جو ذرے بچے ہوئے کھانے کے ٹکڑے ان میں ان کا حصہ رکھو۔ فرمایا ہڈیوں کو گندی جگہ نہ پھینکو، صاف جگہ پھینکو، صاف جگہ رکھو۔ اللہ پاک ان پہ پھر کوئی غذا لگاتے ہیں جو ہماری نظروں میں نظر نہیں آتی، اور وہ جنات کی غذا بنتی ہے۔ جنات کی غذا عطر ہے، خوشبو ہے، لگایا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، دیا کریں، ہڈیاں ہیں، دیا کریں، اور ضرور دیا کریں۔ جنات کی غذا ہڈیاں ضرور دیا کریں۔ اب ایک سوال ہے، آپ ہڈیاں کیسے دیں؟ جیسے تسبیح خانے میں یہاں آپ تشریف لائے، ایک دن دال، ایک دن سبزی اور ایک دن گوشت ہوتا ہے، آپ کو بدل بدل کے کھانے دیے جاتے ہیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کے ذائقے، آپ کا ذوق باقی رہے۔ اب وہ ہڈی آپ کے بالفرض آئی ہے تو آپ اسے اس نیت سے دسترخوان پہ رکھ دیں، کیونکہ ہمارے ہاں احباب بہت ہڈیوں کو سنبھالتے ہیں، پھینکتے نہیں ہیں، سنبھالتے ہیں، اور پھر اس کو صاف پاک جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں جانور کھاتے ہیں۔ آپ اپنی ہڈی رکھ دیں، اس پلیٹ میں ایک ہڈی تھی، ساری نیت کر لیں کہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، نیت ہوتی ہے۔ کئی گھرانوں میں جادو جنات، کئی گھرانوں میں شیطانی چیزیں، یا کئی گھرانوں میں واقعات در واقعات ہوئے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ جنات کو ہڈیاں دو، جو کھانے کی ہڈی ہیں وہ جنات کو دو، اور یہ کہو ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، ہماری طرف سے آپ کو دعوت ہے، یہ کہو۔ اور وہ بہت ہی زیادہ اس کا رزلٹ ملا، اور بہت ہی زیادہ اس کا نتیجہ ملا کہ جنات جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر سے کھائیں اور پھر آپ کو ستائیں۔ اچھا، ستانا بھی نیک جنات کا انتقام کے طور پہ نہیں ہوتا، اصلاح کے طور پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک اور لمبا موضوع ہے۔ شریر جنات کا ستانا شرارت کے طور پہ ہوتا ہے، جو نیک جنات ہیں وہ ستاتے نہیں ہیں، اصل میں اصلاح کرتے ہیں کہ تیرے گھر میں نماز نہیں، تیرے گھر میں تسبیح نہیں، تیرے گھر میں ناپاکی چل رہی ہے، تیرے گھر میں تلاوت اعمال نہیں ہے، تیرے گھر میں رزق حرام آ رہا ہے، اس کو سنبھال،
ورنہ زندگی اسی طرح تکلیفوں، مسائل اور مشکلات میں الجھی اور اٹکی رہے گی۔ نیک جنات کا سمجھ لیں کہ اگر نیک جنات ہیں اور گھر میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ ہے، بیماریوں تکلیفوں کی شکل میں، آگ لگ جاتی ہے، کپڑے کٹ جاتے ہیں، چھینٹے پڑتے ہیں، خون ہے، گوشت ہے، یہ واقعات ہیں، تو سمجھ لیں وہ ان کی طرف سے اصلاح ہے، تنبیہ ہے۔ جیسے کوئی بزرگ ڈانٹ دیتا ہے یا تھپڑ مار دیتا ہے یا استاد، وہ اس کا تعلق تھپڑ مارنے سے، ڈانٹنے سے انتقام کے طور انتقامی نہیں ہوتا، اصلاحی ہوتا ہے، اس کا مطلب اصلاح ہوتی ہے۔ گوشت کی ہڈیاں یہ چھوٹا سا عمل ہے، میرے آقا نے فرمایا اس کو عام کریں، اور میں نے زندگی بھر کسی بھی جگہ سے گوشت کی ہڈیوں کے یہ عمل میں نے نہیں سنے، میرا علم محدود ہے، میں دعوت تو نہیں کرتا، یہ ترتیب اور یہ خیر تسبیح خانے نے پھیلائی ہے۔ کتنے عمل ایسے ہیں جن کا ذریعہ تسبیح خانہ بنا ہے، اور تسبیح خانے میں اپنی ذات کو شامل نہیں کر رہا۔ اس ہڈیوں کے عمل کو اہتمام سے کیا کریں۔ اب روایات میں ایک اور چیز آئی ہے، فرمایا آپ آبادی میں ہوں، ہڈیوں کو صاف کریں، اس پہ کوئی گوشت نہ ہو، اور اگر کہیں جنگل ویرانے میں ہوں اس پہ کچھ گوشت چھوڑ دے۔ عجیب بات ہے، کسی جنگل ویرانے میں ہو اس پہ تھوڑا سا گوشت چھوڑ دیں اور اس کو صاف جگہ پہ رکھیں، خراب گندی جگہ پہ نہ رکھیں۔ بظاہر آپ کے سامنے کوئی اور مخلوق کھائے، لیکن یہ جنات کی غذا ہے، یہ جنات کی غذا ہے۔ دو عمل ایسے ہیں، اور ان میں اور عمل بھی شامل ہیں ہماری زندگی میں، لیکن اس وقت میں دو عمل کی بات کر رہا ہوں جس کی وجہ سے جنات ہماری زندگی میں بہت داخل ہو گئے۔ ایک اٹیچ بات کی وجہ سے، اٹیچ بات اگر ہے بھی صحیح تو پھر اس میں بیت الخلاء کی دعا کا اہتمام ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک اور دوسرا، جب سے ہم نے گوشت کا کثرت استعمال کیا، پہلے سال کے بعد گوشت ہوتا تھا، 6 مہینے کے بعد بڑی دور سے گوشت گھروں میں پکتے تھے، کیا خیال ہے؟ آج تو ہمارا گوشت ہی گوشت ہے۔ میرے ساتھ ایک مرغی والا، برائلر مرغی کا تھا، بہت بڑا تاجر، مجھ سے کہنے لگا کہ ہم گوشت پہ اتنے زیادہ ٹوٹ پڑے ہیں، شکر ہے برائلر مرغی آ گئی، ورنہ بندہ بندے کو کھا جاتا۔ ہاں، تو گوشت جو ہے وہ اب پکنا شروع ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جب سے ہڈیاں ضائع کی ہیں، اس کو کوڑے میں، گند میں، گٹر میں، سیوریج میں ڈالی ہیں، اس دن سے ہمارے اوپر مصیبتیں، بلائیں، آفتیں ٹلی ہیں۔ میں ایک سبب بتا رہا ہوں، اور سبب بھی بہت سارے ہیں۔ اس دن سے یہ آفتیں، مصیبتیں، بلائیں ٹلی ہیں۔ عمل چھوٹا سا ہے، آپ خود نہیں کر سکتے، کسی بڑے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ ہم نے یہ ہدیہ ان کو دیا، اللہ سچا، اس کا حبیب سچا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ گوشت کے اوپر پھر سے غذا لگتی ہے، اور وہ جنات کی غذا ہوتی ہے، وہ جنات کی غذا۔ سائنس کوئی چیز کہہ دیتی ہے کہ اس چیز کے اندر فلاں انرجی، فلاں وٹامنس، فلاں نقصان دہ چیزیں ہیں، فلاں فائدہ مند چیزیں ہیں، اندیکھے کہتے ہیں نہیں، یہ چیز میرے لیے موافق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا یہ میرے غذائی چارٹ میں یہ چیز کاٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے فائدے، ان کے نفع، ان کا نقصان، اچھا کرنے سے کیا ہوگا یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ خوشبو ہم لگا رہے ہیں، کہتے یہ نیک جنات اور فرشتوں کی غذا ہے، خوشبو تو ہم لگا رہے ہیں، ان کی غذا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے ایک قابل احترام ہے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں جنات پڑھتے ہیں، تو ایک جن مجھے ملا، طالب علم، تمہاری غذا کیا ہے؟ انہیں جی چاول پکاتے ہیں نا، تو چاول پکاتے ہوئے ابالتے ہوئے جو ایک خوشبو اٹھتی ہے ہماری وہ غذا ہے۔
خون ذبح کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جانور کے خون سے ایک خاص بو اٹھتی ہے، اب محسوس کریں ہماری وہ غذا ہے۔ اور ہماری ہڈیوں پہ جو غذا لگتی ہے اللہ کی طرف سے، ہماری یہ غذا ہے۔ اور بھی غذائیں بتائیں، ہمارے پاس جو میسر غذا ہے ہمارے گودام میں وہی خوشبو ہے، اور یہ ہڈیاں ہیں، یہ تو ہم دیں۔ جو ہم سے نہیں ہو سکتا وہ نہ کریں، یہ تو دیں۔ اسے کیا ہوگا؟ جنات دوست بن جائیں گے۔ منہ کھاوے تیاگ شرماوے، منہ کھاوے دوست بن جائیں گے، نقصان نہیں دیں گے، نفع دیں گے، خیر سوچیں گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسنون عمل ہیں، ان کا ایک وزن ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسنون اعمال ہیں، ان کا ایک وزن ہے۔ میں نے ایک اور عمل بتایا، دن میں کسی بھی وقت بھی آپ ایک تسبیح پڑھتے ہیں قل واللہ کی، 2 پڑھتے ہیں، آپ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھتے ہیں، یا استغفار کی 3 کلمے کی، یا تلاوت کرتے ہیں، اس کا کچھ حصہ جنات کو ہدیہ کر دیا کریں۔ کہاں کریں؟ جنات یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ ہے۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحادو تحابو، میرے آقا نے فرمایا ہدیہ دو محبت بڑھتی ہے۔ وہ ہدیہ انسان ہے، وہ ہدیہ جن ہے، وہ جانور کو دے دو نا، آپ کوئی چیز کھلا دو، اس سے بھی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہاں، ان کے بڑے بڑے موٹے موٹے شیر ان کے پاس ہیں، اس کے اوپر بازو ڈالتے ہیں، ہاتھ ان کے پنجرے کے اندر چلے جاتے ہیں۔ وہ ببر شیر ہے اتنا موٹا، کیوں؟ ہدیہ دیتے ہیں۔ ہدیہ دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ ہم جنات کو ہدیہ نہیں دیتے، ہدیہ نہیں دیتے۔ اچھا، جب جنات کو ہدیہ دیں، وہ شریر جنات کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہ ٹھہر جا، وارث ہے اس کے، اور اس کے چاہنے والے ہیں، ساری عمر اس نے کھلایا، یاراں دے یار ہونن، ساری عمر اس نے کھلایا، آج تم اس کو نقصان دینے لگے ہو، ہم نہیں دینے دیں گے۔ میرے پاس تو واقعات ہی واقعات ہیں اس کے، کہ میری وجہ سے 2 جنات کے قبائل آپس میں لڑ پڑے۔ ایک کہیں گے ہم اس کو تکلیف دیں گے۔ بھئی کیوں دیتے ہو تکلیف؟ مزہ آتا ہے ہمیں، اذیت دیتے ہو مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے دل نہیں لگتا۔ بعض بندے ہو سے نا لڑائی وغیرہ، بھائی گھبراہٹ ہو رہی ہے، لڑائی کریں، مارنا شروع کر دیا، یوں یوں، مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ وہ ہے جس نے مجھے ساری عمر کھلایا، جس نے ساری عمر مجھے ہدیہ دیے، چپ کر کے ہدیہ دے دیا۔ آپ کون؟ آپ کا دوست، ہدیہ دے دیا، تسبیح کا، قرآن کا، تلاوت کا، ہڈیوں کا، روحانی ہدیہ بھی اور جسمانی ہدیہ بھی، اب یہ ہدیہ دے دی۔ ہمارے جو بڑے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں کے ذریعے سے خود بھی اور اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو بھی بڑے بڑے مسائل، مشکلات، حادثوں، پریشانیوں، مصیبتوں سے بچاتے تھے، ان عملوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے ٹوٹکوں کے ذریعے، ان چھوٹے چھوٹے نسخوں کے ذریعے، اس چھوٹے چھوٹے عمل کے ذریعے خود بھی بچتے تھے اور امت کو بھی بچاتے تھے۔ عمل تو چھوٹا ہے، آج تک کتابوں میں پڑھتے رہے کہ خوشبو غذا ہے، کتابوں میں پڑھتے رہے کہ ہڈیاں جنات کی غذا ہے، پڑھتے رہے، اور کر کے دیکھیں یہ جو کتابیں ہیں یہ میرے آپ کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں، ہمارے کرنے کے لیے ہیں۔ میں نے تو اس ترتیب کو چلایا، سالہ سال سے چلا رہا ہوں، سالہ سال سے، اور سالہ سال سے میں نے جس کو بھی بتایا ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے بہت فائدہ ہوا۔
نفع ہوا، اللہ کی رحمت ہے، ایک امت کا ایک طبقہ ہے جو میری بات کو سنتا بھی ہے، لیتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، قدردانی بھی کرتا ہے۔ اور چونکہ بات میری نہیں ہوتی، میں ڈاکیا اور قاصد ہوں، وہ کملی والے کی بات ہوتی ہے، میں پیش کر دیتا ہوں اور وہ مانتے کرتے ہیں، اللہ نفع دے دیتا ہے میرے آقا کی برکت سے، میرے حضور کی برکت سے، مدینے والے کی برکت سے۔ میں تو صرف بات کو پیش کرتا ہوں بحیثیت ڈاکیہ کے، اس کو بات کو آپ کی خدمت میں لے کے آتا ہوں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں۔ میں نے ایک بندے کو ایک دفعہ کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میں نے یہ عمل پڑھا نہیں، اچانک اللہ نے دل میں ڈالا۔ جب بندہ کسی فن میں فنا ہوتا ہے، فن میں فنا ہوتا ہے، پھر اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا، علم میں سے۔ میں نے ایک بندے کو کہا، اس کے ساتھ کچھ جنات کی شرارتیں، کوئی مسائل، بیچارہ مشکلوں میں الجھا، دھنسا پھنسا، بہت الجھنوں میں تھا۔ ایک گھر میں ایسے حالات ہونا شروع ہوئے، میرے پاس آئے، اللہ پاک کی طرف سے اللہ نے سجایا۔ میں نے کہا 1.25 سلام کریں، 1.25 سلام کرو جنات کو، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، سارا دن پڑھو اور جنات کو سلام کرو۔ تصور کرو جی آپ کو سلام کر رہا ہے، اس سخت سے سخت آدمی ہو جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، سوچو تو صحیح، سخت سے سخت آدمی جس کی 1.25 دفعہ منت کی جائے، اور السلام علیکم سے کیا مراد ہے؟ آپ سلامت رہیں، آپ خیریت سے رہیں، آپ عافیت سے رہیں، آپ سدا کھیلیں کودیں، رحمتیں، برکتیں، عزتیں، شان و شوکتیں، وقار، سر بلندیاں، کبھی تک نہ ہو، کبھی تکلیف نہ ہو، ہمیشہ راحت ہو، آباد رہیں، شاد رہیں، بامراد رہیں، ہنستے رہیں، بستے رہیں، خوش رہیں، خوشیاں رہیں، خوشحالیاں رہیں، تونگریاں رہیں۔ سلام میں یہ سب کچھ اور اس کے علاوہ بے شمار موجود ہے۔ میں نے کہا اس نیت سے سلام کرنا شروع کر دیا، سلام کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے کہہ رہے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ میں کہا ناراض زیادہ ہیں، کرو۔ 1.25 دفعہ سلام کیا، سب گھر والے سارا دن یہی وظیفہ کرتے تھے، السلام علیکم، یہ وظیفہ ہے، خود برکت ہے، سلام خود برکت ہے۔ ایک دفعہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جو سارا دن سینکڑوں ہزاروں پڑھے اس کو کیا نفع ملے گا؟ سوچیں تو سے۔ کرتے 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 عالم یہ ہوا، خواب میں آنا شروع ہو گئے، خواب میں آنا شروع، جاگتے یا سوتے وقت کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، کہتے تھے بس کرو ٹھیک ہے، اب ہماری دوستی ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگا یہ ہوا، میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو، جی آپ کا شکریہ، آپ کی مہربانی، آپ کا بہت احسان ہے، اب ہم آپ کا شکریہ کے طور پہ کریں گے۔ وہ کام رک گئے، واقعی جب انہوں نے بس کرو دوستی ہو گئی، واقعی وہ دھماکے جو تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو۔ یہ اللہ نے میرے دل میں ایک وجدانی کیفیت ڈالی۔ میں نے کہا بھائی اچھا، میرے سامنے وہ حدیث آئی، کون سی؟ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جب ایک دفعہ سلام کرتے ہیں تو وہاں جنات کہتے ہیں نکلو اس گھر سے، نہ کھانا نہ سونا۔ وہ حدیث میرے سامنے آئی، اس حدیث کا استنباط اور اس حدیث کے حوالے سے اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا، اللہ نے یہ مضمون مجھے سجھایا۔ میں نے کہا اب شکریہ کے طور پہ کرو، اب شکریہ کے طور پہ کر رہے ہیں، اب شکریہ کے طور پہ کر کے اب کہنے لگے اپنے پیر صاحب کے پاس لے چلو، لاہور والے کے پاس۔ ٹوکن کہاں سے ملے؟ کہہ رہے ٹوکن ہم کریں گے۔ پتہ نہیں کیسے انہوں نے ٹوکن لا کے دے دیا، ان کا ٹوکن تھا، کہ جی ہم نے نہیں لیا، انہوں نے لیا ہے، ان کیا ہوگا کیوں کیا، اللہ جانے، میرے تو پتہ نہیں، نہ میرے کوئی تابع ہیں جن۔ اب میرے پاس آئے، آتے ہی سلام کیا، اور اس کے بعد اس کی حالت بدلی، وہ آئے کہ آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ نے بتایا تھا انہیں سلام کریں،
تو ہماری دوستی ہو گئی. پھر کہنے لگی ہمارے مرشد کہتے ہیں شکریہ کے طور پہ سلام کریں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. یعنی آپ نے انہیں ایک اچھا انداز بتایا اور ایسا انوکھا انداز ہے کہ واقعی ہم بہت غصے میں تھے. اور وہ نیک لوگ تھے، سارے صلحاء تھے، اللہ کے ولی تھے، سارا خاندان. پھر انہوں نے ان کی غلطیاں بتائیں. انہوں نے گھر میں میوزک چلایا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، انہوں نے جہاں ہم نماز پڑھتے تھے وہاں گندگی کی، انہوں نے گھر میں کوئی تسبیح اعمال نہیں کیے، انہوں نے رزق مشکوک، انہوں نے زندگی میں ہر ٹون میوزک، ہر چیز، اور ہر وقت گھر میں ٹی وی فلاں فلاں یہ کرتے تھے. ہماری نماز میں تکلیف ہوتی تھی. تو جب انہوں نے یہ کیا تو ساتھ اس کی بھی اصلاح ہوئی، ہم بھی خوش ہوئے. اب ہم خوش ہیں. ان سے کہیں بس یہ کچھ رہتی ہیں ان کے گھر میں چیزیں وہ نہ کریں، ہم خوش ہیں. میں ایک گھر گیا، اچانک ان کا بیٹا جا رہا تھا. میں نے ابا جی بیٹھے ہیں؟ ہاں. میں ان سے مل لیتے ہیں، ان سے مل لیتے ہیں. میں گیا نا تو ویسے بیٹھا تو پتہ نہیں اللہ نے دل میں ڈالا یہاں کوئی جنات کے چیزیں ہیں، ان کا آنا جانا ہے اور اس طرح ہیں اللہ والے. تو کہنے لگے ہاں ہم نے یہاں ان کو جھاڑو دیتے دیکھا، ان کو صاف ستھرے ہوتے دیکھا، چیزیں دیکھی. میرا بھائی ایک ریسی گدھا لے آیا، گدھے نا ریس والے، وہ لے آیا، اس نے یہاں باندھا. آ کے کہنے لگے ہمارے وضو کی جگہ ہے، پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، ہم یہاں سے وضو اس گدھے کو ہٹا دو، پیشاب کرتا ہے، گندگی کرتا ہے. اللہ کا بھائی نے کہا ایسے خیال ہے. دوسری دفعہ کہا، تیسری دفعہ کھینچ کے جو مارے نا تھپڑ دو چار، طبیعت ٹھیک کی. کہنے لگا بھائی ادھار پہ گدھا دے آیا. ہم کون لے گدھا، سب کے تو شوق نہیں ہے ریسوں کے، ادھار پہ گدھا دے آیا. مجھے خود بتایا انہوں نے. میں نے کہا اس جگہ عبادت اعمال تسبیحات کرو. اب وہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، صاف ستھرا رکھتے ہیں. ادھار پہ گدھا دے آیا. چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، اللہ نے مجھ پہ یہ چیزیں کھولی ہیں، محض اس کا فضل ہے. یہ چیزیں مجھ پہ کھولی ہیں اور یہ میں امت کو بتاتا ہوں. اللہ کی مخلوق کو نفع ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق عزائم بلائیں مصیبتیں تکلیفوں سے دور ہوتی ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے، میں نے اس کا تو صاف ستھرا نہیں رہتا، نہاتا، کپڑے صاف نہیں رکھتا، پرانے کپڑے پہن، صاف ستھرا رہے. تو ذکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اس کے قریب نہیں آتے. تسبیحات ذکر کرتا ہے، کیوں؟ اس کے جسم کی میل اور بدبو سے ہم قریب نہیں آتے، تیرے اوپر انوارات نہیں ہوتے. یہ چھوٹا سا میں نے گر بتا دیا، استادی گر، استاد تو نہیں ہوں، خود ہی شاگرد ہوں. وہ میری بات کے بعد نا وہ صاف ستھرا رہنے لگا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں 2 مہینے 3 مہینے نہ نہائیں، ہفتوں نہیں نہاتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں نہاتے وغیرہ نہیں ہے، خوشبو کے جو ہے نا کوٹ چڑھاتے رہتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، باڈی سپرے ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اس کے بعد اس نے نہانا، کپڑے دھونا، پرانے کپڑے ہوں پر صاف ہوں، کرنا شروع کر دیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ نے پتہ نہیں کیا بتایا، ایسے ہیں جیسے میرے اوپر کوئی دیوار تھی وہ ہٹ گئی ہے اور مجھے اعمال کے انوارات برکات واضح محسوس ہو رہے ہیں. لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا.